میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ فتنے کا دور ہے، اور سب سے خطرناک فتنے تو بہت سارے ہیں، لیکن فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، ہر نبی نے، سب سے پہلے حدیث سے پہلے یہ بات سمجھ لو، ہر نبی نے اپنے امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا سخت فتنہ ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد کی روایت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث نبی الا انذر امتہ الاعور الکذاب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نبی بھی مبعوث کیا گیا تو انہوں نے اپنے قوم کو کانے جھوٹے سے ڈرایا، یعنی دجال سے جو ایک آنکھ سے محروم ہو، اس کو کہتے کانا۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے، آپس میں بیٹھے تھے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا، انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات فذکر الدخان والدجال۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم میں سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے، جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان 10 نشانیوں میں سے دھواں اور دجال کا ذکر فرمایا، دھواں نکلے گا اور دجال کا ذکر فرمایا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ خلق اکبر من الدجال۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے دن، یعنی کائنات انسانی کے پورے زمانے میں ابتلاء اور اختلال اور استدراج کے اعتبار سے دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ حدیث میں ہے، ینزل الدجال فی هذه الصبخة بمر قناة فیکون اکثر من یخرج الیہ النساء حتی ان الرجل لیرجع الى حمیمہ والى امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقها رباطا مخافة ان تخرج الیہ۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، آدمی اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی پھپھی کے پاس جائے گا اور ان کو باندھ کر مقید کر دے گا، اس اندیشے سے کہ کہیں یہ دجال کے پاس نہ چلی جائے۔ ایسا خطرناک فتنہ ہوگا، ایسے لوگوں کو جو ہے کھینچے گا۔ تو اس دجال کے اس خطرناک فتنے سے ہماری حفاظت ہو، ہم اس سے بچے، ہماری اس سے جو ہے حفاظت ہو جائے، تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے 7 سنتیں بتائی ہے کہ ان 7 سنتوں پر عمل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی دجال کے فتنے سے حفاظت فرما دیں گے۔ جن میں سے سب سے پہلا سنت یہ ہے
کہ صورت کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرنا اور پڑھنا. دنیا کے سارے باتیں ہم دیکھو سیکھتے ہیں، تھوڑا سا وقت نکالے سورہ کہف، اس کی ابتدائی 10 آیات اس کو حفظ کرنا اور اس کو صبح شام پڑھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دجال کے فتنے سے حفاظت فرما دیں گے. اور دوسری سنت یہ ہے کہ اسی صورت کہف کی آخری 10 آیات حفظ کرنا اور پڑھنا. تو کیا مطلب ہوا 2 سنتوں کا؟ کہ سورہ کہف کی 10 ابتدائی آیات حفظ کرنا اور سورہ کہف کے آخری 10 آیات حفظ کرنا اور اس کو پڑھنا. اور تیسری سنت یہی سورت کہف یہ مکمل پڑھنا جمعے کے دن اس کو مکمل پڑھنا. اور چوتھی سنت یہ ہے کہ فرض نمازوں اور اوقات قبولیت میں جو اوقات ہے قبولیت کے، اور خاص کر فرض نمازوں کے بعد فتنہ دجال سے حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام کرنا کہ اللہ آپ کے پیارے بندے جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ ہیں، انہوں نے دجال سے ہمیں ڈرایا اور اس کو خطرناک ترین فتنہ قرار دیا. یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اور 5ویں سنت یہ ہے اپنی ایمان کو مضبوط کرنے، یقین کو پختہ کرنے کی محنت میں لگے رہنا. جن اعمال سے، جن محنتوں سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، یقین پختہ ہوتا ہے، اس دین کے ان محنتوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا. درس قرآن ہے، اللہ کے راستے میں دین کی محنتوں کے لیے جانا ہے، علماء کے مجالس میں، تو ایمان کو مضبوط کرنے، یقین کو پختہ کرنے کی محنت میں لگے رہنا. اور 6ٹھی سنت یہ ہے کہ شبہات اور شہوات کے فتنے سے حفاظت کے جو اعمال میں نے پچھلے دروس میں بتائے تھے، شہوات شبہات کے فتنے سے حفاظت کے جو اعمال ہیں ان کا خصوصی جو ہے اہتمام کرنا. وہ تفصیل سے میں نے جو ہے ادھر بتائے تھے، اس کی جو ہے تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو دیکھ لے. اور ادھر جو ہے میں نے لکھا ہے اس کے ساتھ کہ شبہات اور شہوات کے فتنے سے ہماری حفاظت جو ہے وہ کیسے ہو. اس میں تقریباً کچھ باتیں جو ہے ہم نے ذکر کی تھی. اچھا، آخری سنت حتی الامکان دجالی جو تہذیب ہے، جو اب آتا جا رہا ہے اور سب کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے، تو اس کو پہچاننا اور اس دجالی تہذیب سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا. تو یہ مختصر سی 7 علامات بتائی گئی. اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جو ہے فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا. ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا. اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا. ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال